ہم وسیع ہیں، وقت کو فالو کرتے ہیں، انتشار اختلافات کا کتاب کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ میر سید محمد نوربخش نے فرمایا کما کانت فی زمانے، ہاتھ بن لیا، آپ کیا وہابی بن گئے۔ اتنا عرصہ ہم کھول کے پڑھ رہے ہیں، شیعہ نہیں بن رہے ہیں۔ میں کبھی باندھتا ہوں، کبھی چھوڑتا ہوں۔ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا ہے۔ اتا اپنے میات پیچیز کن اتی بوا ماجان بوا محما اتا اپن بیمت سک بیوں میات اعتراض کن اس تک بجا سنگو جو اتنا عرصہ تک بوا سوسی چا زر میں سک بیا میں سکیوں دوسرے اچانک کی زبان میوں لدو اعتراض بیات وجہ سنگو جو کچھ تو دے بارے نو یہاں چکسلیوں جو مطلب حق نے تو واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سردیوں میں جو ہے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا اور گرمیوں میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بہتر صورت ہے۔ بہتر صورت اتیتا رواج ہوا میں جو بلکہ تا پھیک لاپو چیز بیت سن دے بوا ہم وہ حبیل او نام کو سے لاپو چیز ہم پھیک بچوں ماری می تو ہاں تھو پھن مطلب بوا ہم کامو کھت سو ان ہوا تھو بنا پھیک بس می جی سی زبنا اب این شت سو سن جو جہاں تک میرا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نوربخشی ہیں، صرف اور صرف ہم نوربخش کو فالو کرتے ہیں اور امیر کبیر کو فالو کرتے ہیں۔ باقی چیز آئے کہ لوگوں کو کہے کہ نا آپ میرے پیروی کریں۔ یہ سارے اختلافات، یہ سارے ہمارے لیے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، اس وقت سے یہ مسائل پیدا ہوئے کہ ہم نے کتاب کو چھوڑ کر اپنے علاقے کے یا زمانے کے جو بزرگ ہیں ان کو ہم نے فالو کیا، کتاب کو ہم نے چھوڑا دیا۔ تو ان تمام بیماریوں کا، ان تمام مسائل کا حل میں صرف اسی میں دیکھتا ہوں۔ ہمارے انتشار اختلافات کا یہ نقطۂ اتحاد بھی کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم کتاب کی طرف رجوع کریں، کتاب کی طرف آئیں تو پھر جو ہے ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی انتشار نہیں ہوگا۔ جس انداز میں ہمیں گھر میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے گھر میں کریں، مسجد میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے مسجد میں کریں، سردیوں میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے سردیوں میں کریں، گرمیوں میں جو کچھ کرنے کے لیے کہا ہے گرمیوں میں کریں، ہم باندھنے کے لیے کہا ہے باندھیں، کھولنے کے لیے کہا ہے تو یہ ہمارے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے۔ دین اس کو نہیں کہتے ہیں کہ وہ ہادی کیا کہتا ہے یا با نبی با موسیٰ کیا کہتا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے کیا فرمایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ میر سید محمد نوربخش نے پہلے ہی بتا دیا ہے، آپ نے فرمایا کما کانت فی زمانے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے، میں صرف بیان کرتا ہوں، اس کو میں بیان کرتا ہوں۔ دین کا مسئلہ بتانا میرا کام، وہ میں بیان کروں گا۔ کیسے بیان کروں گا؟ کما کانت فی زمانی، یہی ذریعہ بتایا کہ امت کے درمیان میں جو اختلاف ہے اس کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے کہ کما کانت فی زمانی شریعت کو بیان کرے اور اسی کے اوپر عمل ہو جائے، تو نہ صرف نوربخشیوں میں موجود اختلافات دور ہوں گے بلکہ پوری امت کے اندر جو موجود اختلافات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ چونکہ میر سید محمد نوربخش کی تعلیمات پر خود نوربخشی جو ہے فالو نہیں کرتے، عمل پیرا نہیں ہے۔ جب خود نوربخشی اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوسرے جو مکاتب میں جو اختلافات ہیں وہ دور کیسے ہو جائیں گے؟ آپ خود اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو میں اس خانہ خدا میں بیٹھ کر میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ آپ اس کے اوپر متحد ہو کر عمل کرنے لگ جائیں تو کوئی شیعہ سنی کا اختلاف نہیں رہے گا، ان کے درمیان جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان میں شدت نہیں ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے اندر شدت ہے۔ فقہ کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ نے ہاتھ بن لیا، آپ کیا بن گئے؟ وہابی بن گئے۔ اتنا عرصہ ہم کھول کے پڑھ رہے ہیں، شیعہ نہیں بن رہے ہیں، تو ایک دن ایک ٹائم ایک موسم میں باندھ لیا، وہابی بن گیا اور وہ قیامت ٹوٹ پڑی۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمیں دنیا کو بھی بتانا ہے کہ قولاً بھی اور فعلاً بھی، تصدیق بدل، اقرار ور زبان، عمل بطن، مطابقت سنت کما کانت فی زمانی، اس میں جو کچھ ہے اس کے اوپر ہمارے دل میں تصدیق ہو کہ واقعی جو ہے اس میں جو کچھ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے اور اس چیز کو ہم بیان کریں، اسی کے مطابق ہم عمل کرنے لگ جائیں تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم میں اختلاف رہے۔ جب سنی مانتے ہیں تو اس کے لیے کوئی وجہ تو ان کے پاس ہوگی، شاہ کھول کے پڑھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی وجہ ان کے پاس ہے، وہ بھی حضور کو ہی دکھاتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہم دونوں کو کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ ہمارے دیکھا دیکھی میں جو ہے دنیا میں جو فرقہ وارانہ جو بدامنی ہے وہ
ختم ہو جائے گی. کفر کے خلاف جو ہے مسلمان اسلام جو ہے ایک ملت واحدہ کی صورت میں طاقت بن کر سامنے آ جائے گی. میں تو یہی سمجھتا ہوں. تو میں اکثر اوقات میں عموماً جو ہے سردیوں میں باندھتا ہی ہوں, خصوصاً اپنے شگر کے ماحول میں باندھتا ہوں, لیکن ادھر ادھر اس کا تو یہ سے جو پہنچتا ہے تو ماحول اتنا نہیں بنا ہے, تو اس لیے میں کبھی باندھتا ہوں کبھی چھوڑتا ہوں.